گھوڑوں کی قسمیں اللہ جل شانہ نے کھائی، کیونکہ گھوڑا احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا خیر و برکت والا جانور ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ برکت الخیل فی نواسیہا، کہ گھوڑوں کی برکتیں ان کی پیشانیوں پر ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الخیل معقود بنواسیہا الی یوم القیامہ، کہ اللہ جل شانہ نے گھوڑوں کی پیشانیوں پر قیامت تک خیر برکت ہی بسا کر رکھی ہیں، ان کی پیشانیوں میں خیر و برکت اللہ نے رکھی۔ اور ان کی خیر و برکت الاجر والغنیمہ، کہ دنیا میں غنیمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب وہ جہاد کی غرض سے گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، اور آخرت میں اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں حاصل ہوتا۔ تو یہ خیر و برکت والا جانور بھی ہے۔ اور دوسری اس کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا کہ بھائی جو گھوڑے پالتے ہیں یا جنگوں میں جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو گھوڑے استعمال کرتے ہیں، مالک ان کو دیتا کیا ہے؟ تھوڑا سا گھاس پھوس دے دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، کچھ دانہ غلہ اناج ڈال دیتا ہے، اور اس پر وہ اپنے مالک کا اتنا شکر گزار ہوتا ہے کہ دشمن کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اپنے اوپر تیر و خنجر کے نیزے اور زخمیں برداشت کرتا ہے، وار برداشت کرتا ہے، گولی اپنے سینے پر کھائے گا، نیزے کا وار اپنے اوپر لے گا، تیر کا حملہ اپنے اوپر لے گا، تلواروں کے زخمیں اس پر لگیں گی، لیکن مالک کو آنچ نہیں آنے دے گا جب تک کہ وہ خود زخمی ہو کر گر نہ جائے۔ اتنا وفادار، چند گھاس پھوس کے تنکوں، چند دانوں کی خاطر وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے۔ اللہ نے شکوے برے انداز میں کہا کہ وہ انسان جو سر تا پاں اپنی رب کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، کھا رہا ہے اپنے رب کی نعمتیں، پی رہا ہے اپنے رب کی نعمتیں، دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے آنکھیں، وہ اللہ کی دی ہوئی، کھانے کے لیے منہ استعمال کر رہا ہے اللہ کا دیا ہوا، پینے کے لیے منہ استعمال کر رہا ہے، پانی استعمال کر رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہو، ان گنت نعمتیں وہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ چند دانے کھا کر وہ اپنے مالک کا وفادار، اپنی جان قربان کرنے کو تیار، اس پر آنچ آنے نہیں دیتا۔ لیکن انسان اتنا ناشکرا جو سر تا پاں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ ناشکرا۔